نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب حضرات درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تبرکاً تلاوت کیا. ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. یادگار پاکستان کا یہ عظیم گراؤنڈ اور اس کے بائیں طرف شیراں والا گیٹ ہے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. آواز نہیں آ رہی. خدام الدین کا سالانہ اجتماع 1930 کا سال ہے. امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. میں نے شاہ جی کو نہیں سنا. آپ کے اسی لاہور کے ایک عظیم رائٹر، مصنف، خطیب، ادیب، شاعر آغا شورش کشمیری مرحوم فرمایا کرتے تھے، جب شاہ جی کی تقریر جوبن پر پہنچی تو مجمع پر آہ و بکا کی کیفیت طاری تھی. شورش کہتا ہے جب عطا اللہ شاہ قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر قرآن سنتے. شاہ جی کی تقریر پر دریاؤں کی موجیں گوش بر آواز ہوتی. خدام الدین کا سالانہ اجتماع ہے. شاہ جی کی تقریر کے دوران مجمع پر آہ و بکا کی کیفیت طاری ہے. مجمع رو رہا ہے. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے محاذ پر اپنی زندگیاں نچھاور کی. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں اور کئی علماء اور مشائخ موجود ہیں. آپ میں سے بھی اکثر وہ حضرات ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہوگی. آپ سب حضرات جانتے ہیں مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے. رئیس الاحرار نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. یہی ایک جملہ فرمایا تھا کہ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان. کون ظفر علی خان؟ جو کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے ایمان میرا کامل ہو نہیں سکتا. ظفر علی خان نے دھواں دھار تقریر شروع کر دی. پھر مولانا حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے ہوئے. یہ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس کے راوی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ ہیں، جو موقع کے راوی ہیں. فرماتے ہیں برِ صغیر کی 4 عظیم شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا حضرات میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن یہ فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں. فرمایا انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید اور میں ان کا پیر، یہ کہہ کر اپنے ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھا دیے. توجہ فرمائیں. ہمارے استاد مولانا عبد الرحیم اشرف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
مجھے شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی عبدالرحیم میں تینوں دساں میری کیفیت کی سی. میں کہ جی فرماؤ. میں پورا جسم اس طرح کانپ رہا تھا, اس طرح کانپ رہا تھا, اور میں ہوں کہ رو رو کر شاہ جی کو کہہ رہا ہوں کہ شاہ جی, حضرت شاہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت آپ ہمارے پیر, آپ ہمارے استاد, آپ ہمارے شیخ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب حضرت علامہ انور شاہ کی اصرار بڑھا تو شاہ جی فرماتے تھے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیکھ کر فرمایا, عرض کیا شاہ جی, شاہ صاحب آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا. یہ 1930 میں شاہ جی کو امیر شریعت قرار دیا جاتا ہے. پھر امیر شیخ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے قادیان سے لے کر پورے بر صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں قادیانیت کے ناپاک جراثیم پہنچے, امیر شریعت اور آپ کے رفقا نے وہاں قادیانیت کا مقابلہ کیا. میرے محترم دوستو, شاہ جی کی بات آئی 1949 کی بات ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سرگوتا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک حاضر سروس جنرل اور ایک بیوروکریٹ اور ایک تیسرا افسر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں شاہ جی اس وقت فوج میں اتنے جنرل قادیانی ہیں, اتنے میجر جنرل قادیانی ہیں, اتنے بریگیڈیئر قادیانی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر فوج حکومت کا تختہ الٹ دے تو شاہ جی آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا. شاہ جی نے بڑا لمبا سانس لیا, ٹھنڈا سانس لیا, فرمایا کہ بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ پاکستان پر کبھی بھی قادیانی انقلاب, بولو بھائی, پاکستان پر کبھی بھی قادیانی انقلاب نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جناب جنرل ٹکا خان اور جناب جنرل ضیاء الحق کے درمیان 14 جرنیل قادیانی تھے. فضائیہ کا سربراہ قادیانی ہے, بحریہ کا سربراہ قادیانی ہے, آرمی کا سربراہ قادیانی ہے. 1973 کے آخری دن ہے, قادیانیوں کا سالانہ میلہ ہے, سالانہ جلسہ ہے, اعلان ہوتا ہے, تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد. مرزا ناصر احمد اسٹیج پر آیا اور آ کر بالکل خاموش کھڑا ہے. لوگ حیران کہ یہ بولتا کیوں نہیں ہے. اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے فضائیہ کا ایک جہاز آتا ہے, ڈائی مار کر سلامی دی چلا جاتا ہے. ایک دوسرا جہاز آیا, ایک تیسرا جہاز آیا, اس لیے کہ اس وقت فضائیہ کا سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی تھا. اب مرزا ناصر احمد نے یوں جھولی پھیلا کر کہا آمدیو تمہاری محنت کا پھل پک چکا ہے, اب پاکستان پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے تڑپ اٹھے. انہوں نے شاہ فیصل شہید کو خط لکھا, کرنل قذافی شہید کو خط لکھا کہ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو سے اچھے تعلقات ہیں, آپ بھٹو صاحب کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے. پھر ثانیہ ربا ہوتا ہے, اللہ نے کرم فرمایا. 7 ستمبر 1974 کو قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. وہ 14 جرنیل قادیانی بھی فارغ ہوئے اور ہمارے شاہ جی کی وہ بشارت آج بھی الحمدللہ آج بھی گونج رہی ہے کہ پاکستان پر کبھی بھی قادیانی انقلاب, آواز نہیں آ رہی, پاکستان پر کبھی قادیانی انقلاب نہیں آ سکتا. اور اللہ کا کرم ہے آج علماء کرام جاگ رہے ہیں, تمام مسالک کے علماء جاگ رہے ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث اسٹیج پر سارے حضرات آپ کو نظر آئیں گے. میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں. ہمارے شاہ جی نے فرمایا مسلمانوں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہو کہ پوری امت اس دروازے سے آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے سکے. الحمدللہ وہ دروازہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس اسٹیج پر اہل حدیث حضرات بھی ہوں گے, بریلوی حضرات بھی ہوں گے, جماعت اسلامی کے رہنما بھی آئیں گے, اور ایک ہی نقطے پر ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا, اور وہ ہے حضور کی ختم نبوت زندہ باد. حضور کی ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت. الحمدللہ
ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کی اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت کی۔ میں بھی آج اس عظیم اجتماع کی وساطت سے بلکہ آپ سب سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت، آواز نہیں آ رہی، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت، حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں، صرف حضور کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں، بلکہ آپ کی ختم نبوت کے محافظ قوانین کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ کے محافظ آپ کی ناموس کے حفاظت کے قانون کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کا کوئی بے دین سے بے دین حکمران بھی آ جائے، ہم اسے حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے، کوئی فیصلہ برداشت، اس لیے حکمرانوں کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ختم نبوت کے خلاف جب بات ہوتی ہے، جو حکمران عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرے گا، وہ دن اس کی حکومت کا آخری دن ہوگا۔ حضور کی عزت و ناموس بھی قیامت تک باقی رہے گی اور آپ کی ختم نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کے چوکیداروں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا